یہ وہ لمحہ تھا جب صدیوں کے انتظار کے بعد ایک مرد مومن نے اسلام کے عظمت کا پرچم دوبارہ بیت المقدس کی فضاؤں میں بلند کیا۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، وہ جرت مند سپہ سالار جس نے ایمان، حکمت اور صبر کے ساتھ وہ کارنامہ انجام دیا جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ سال 1188 یعنی 583 ہجری، سلطان صلاح الدین ایوبی نے برسوں کی حکمت عملی، اتحاد اور صبر کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروانے کا۔ تقریباً 88 سال سے قبلہ اول صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ ان کے ظلم و بربریت کی داستانیں پورے عالم اسلام کو ہلا چکی تھیں۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کا درد ایک نہ بھرنے والا زخم تھا۔ صلاح الدین نے پہلے شام اور مصر کو متحد کیا تاکہ ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بغیر اتحاد کے یہ عظیم جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ صلاح الدین ایوبی کے عظیم کارناموں میں سب سے فیصلہ کن موڑ تھا جنگ حطین۔ یہ جنگ 4 جولائی 1187 کو لڑی گئی، اور یہی وہ دن تھا جب صلیبی طاقتوں کا غرور زمین بوس ہوا۔ صلاح الدین کے لشکر میں تقریباً 30,000 سپاہی تھے، مگر ان کے پاس ایمان کا وہ ہتھیار تھا جو کسی فولاد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دوسری جانب صلیبی فوجیں تعداد میں زیادہ تھیں، لیکن ان کے دل کمزور ہو چکے تھے۔ صلاح الدین نے صلیبیوں کے پانی کے راستے بند کر دیے۔ 3 دن کی پیاس نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ جب معرکہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے نصر من اللہ و فتح قریب کے نعرے لگائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے صلیبی لشکر پسپا ہو گیا۔ کئی اہم صلیبی کمانڈر قید ہوئے، جن میں رینالڈ بھی تھا۔ رینالڈ وہی تھا جس نے مکہ و مدینہ پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ صلاح الدین نے اسے اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچایا۔ جنگ حطین کے بعد راستہ کھل گیا تھا۔ اب صلاح الدین کا ہدف تھا بیت المقدس۔ 20 ستمبر 1187 کو شہر کا محاصرہ شروع ہوا۔ محاصرہ تقریباً 12 دن جاری رہا۔ صلیبیوں کے پاس دیواروں کے پیچھے محدود ساز و سامان تھا، مگر وہ مقابلہ کرنے پر بضد تھے۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو حکم دیا، ہم لڑیں گے مگر بے گناہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ اسلام کا وہ چہرہ تھا جس نے دشمنوں کے دل بھی نرم کر دیے۔ بالآخر صلیبیوں نے 2 اکتوبر 1187 کو ہتھیار ڈال دیے۔ یہ وہی دن تھا، 27 رجب، شب معراج، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا تھا۔ گویا تاریخ نے اپنے آپ کو دہرا دیا۔ جب سلطان صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر غرور نہیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے ظلم کے بعد بھی انہیں معافی دی۔ عیسائی عورتیں اور بچے جب شہر سے نکل رہے تھے تو سلطان صلاح الدین نے خود ان کے لیے راستے کھلوائے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب تاریخ نے انصاف اور رحمت کا نیا باب دیکھا۔ صلاح الدین نے مسجد اقصی کو صاف کروایا، صلیب ہٹائی گئی، اور اذان توحید دوبارہ اس فضا میں گونجی جہاں صدیوں سے خاموش تھی۔ جب پہلی اذان دی گئی تو تمام مسلمانوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بزرگ، سپاہی، علماء سب سجدہ ریز تھے۔ صلاح الدین نے زمین پر جھک کر کہا، یا اللہ، یہ فتح میری نہیں، تیری رحمت ہے۔ یہ تھی وہ فتح جس نے اسلام کو عزت بخشی، امت کو اتحاد کا پیغام دیا، اور دنیا کو بتایا کہ ایمان، عدل اور رحمت اگر ایک دل میں جمع ہو جائیں تو اللہ زمین کو بھی بدل دیتا ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کے بعد بیت المقدس پر پھر نئے طوفان اٹھے اور دشمنوں نے دوبارہ سازشیں بنی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بیت المقدس کے بعد کی تاریخ میں مسلمانوں نے کن نئے امتحانات کا سامنا کیا۔ تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو مسجد اقصی کی یہ سیریز؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔